السلام ناظرین. وعلیکم السلام. آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا. السلام ناظرین. کیا میں جا سکتا ہوں. آج کی اسپیشل پوڈ کاسٹ ہم اس لیے لائے ہیں کیونکہ ہم نے روز ایک لگانی ہوتی ہے. کانٹینٹ ختم ہو گیا تھا ہمارے پاس, اس لیے میں اور سعد اکٹھے ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ سعد نے اپنا ریٹ بتایا تھا, میں مطلب کہ 10 لاکھ ماہوار تنخواہ پہ وہ بکنے کو تیار ہیں. ہاں آج سعد سے سروسز آپ میرا ٹویٹر دیکھ سکتے ہیں, لنکڈ ان وغیرہ میں پنچ کر دوں گا, تو جو بھی اگر ہائر کرنا چاہتا ہے تو 10 لاکھ میں 10 لاکھ اسٹارٹنگ ہے, بٹ وی کین نیگوشیٹ. لائک آج کا ہمارا اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ ساتھ بیٹھنے کو نہیں تیار تھا پہلے, اس لگے میں نے نہیں بیٹھنا یا, لیکن ساتھ یہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے, واٹ از ہیپننگ. نہیں سیریس گفتگو کرنی ہے سیریا میں, تو دیکھو یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا, کبھی بھی کسی وقت بھی میں پھر سکتا ہوں, لیکن سیریا میں کیا ہو رہا ہے یار. سیریا میں بیسیکلی ایک کمیونٹی ہے, دروز کمیونٹی, جو بالکل اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ کیا کہتے ہیں نارتھ, کون سا آئی تھنک دروز کمیونٹی, سویدا کا علاقہ, آئی گیس. اور ایون وین بشار واز ان پاور تو ان کو انہوں نے سیمی کائنڈ آف اٹونمی دی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ملیشیاز رکھ لیں. اور سیریا کے اندر جو اٹس ناٹ ایون اے اسٹیٹ, وی کانٹ کال اٹ اے اسٹیٹ, کہ جس کے اندر کوئی بیوروکریٹک اسٹرکچر نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے جو پورے صوبوں کو کنٹرول کرتی ہو, کوئی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر نہیں ہے. 12 گھنٹے لائٹ نہیں آتی وہاں پہ, 6 گھنٹے لائٹ آتی ہے, 6 گھنٹے پانی آتا ہے. یہ تو پاکستان ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ 12 گھنٹے لائٹ نہیں آتی, 6 گھنٹے پانی نہیں ہوتا, کوئی بیوروکریٹک اسٹرکچر نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے. ہاں کیا تو ساتھ کا خیال ہے کہ پاکستان اور سیریا جو ہے وہ ایک ہے. میں ایسے اگری نہیں کرتا, میں بتانا چاہوں گا کہ میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے. کیا مطلب کہ پاکستان سیریا سے بہت بہتر ہے. ہاں وہی نا, تو I don't know تو ایسے کیوں سوچتا ہے. You are just putting your words in my mouth. تو دروز کمیونٹی ہیز بین ایکٹنگ ایز اے ففتھ کالمسٹ, اور انہوں نے میجورٹی آف دیم آر پرو ایران اینڈ پرو اسرائیل ایٹ دا سیم ٹائم. وہ کسی بھی ٹائم بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ان کا جو ملیشیا اٹس آلموسٹ ایز اف کہ ففتھ کالمسٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی سے ہی پیسے لے لیں گے. ہاں وہ کسی بھی پیسے لے لیں گے. یا لائک بی ایل اے کو را فنڈ کر رہا ہے, کل کو سی آئی اے کر لے گا, نو پرابلم, یا کوئی اصول نہیں ہے. تو بیسیکلی ان کا ایک پھڈا ہوا بدوؤں کے ساتھ, جو ان کی ملیشیا تھی آپس میں پھڈا تھا, اور انہوں نے کوئی 100 کے قریب ان کے بندے شہید کیے. جو ملیشیا مین ہے, جو کائنڈ آف ان کا دروز کمیونٹی کا بڑا لیڈر ہے, ہجری اس کا نام ہے. تو اس کے بعد پھر سعودی جو سی آئی گورنمنٹ میں تھا کہ چلو ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں, اور سعودیہ جو تو سیریا نے اپنی فوجیں بھیجنا اسٹارٹ کر دی وہاں پر. دا مومنٹ دے اسٹارٹیڈ انٹرنگ ان ٹو سیریا, اٹ واز لائک دے کائنڈ آف انٹرڈ ان ٹو اے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن ود اسرائیل. تو اسرائیل نے کہا نہیں جی آپ نے یہاں نہیں انٹر ہونا, یہ تو پہلے بھی بیکاز دروز ایریا ان کا بفر زون ہے. ہاں جس ٹائم بشار بھی تھا اس ٹائم بھی یہاں پر کبھی اسٹیٹ کی فورسز نہیں آئیں, تو بشار چلا گیا اب تو بالکل بھی نہیں آ سکتے آپ لوگ. تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے پھر ہم نے دیکھا کہ دروز کمیونٹی کے اندر سے ڈویژن ہوئی. جو ان کے بڑے بیٹھے تھے, وہ جو ان کے بڑے تھے لیڈران وہ بیٹھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیٹ کی سورنٹی مانتے ہیں, اسٹیٹ کو چاہیے کہ جائیں اور اپنی جو لوکل پولیس ہے اس کو رکھتے ہیں. وہ بیچ میں جو سچویشن ہے بٹوین دا بیدوئنز اینڈ دا دروز کمیونٹی, وہ اس کو بیٹھ کے مانیٹر کرے. دا مومنٹ دا سیکورٹی فورسز لیفٹ, تو جو ہجری کی ملیشیا تھی وہ دوبارہ آئی ہے, اور انہوں نے قتل عام اسٹارٹ کر دیے دوبارہ سے بدوؤں کا. اب سیریا کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی گن کنٹرول تو ہے نہیں, اور وہاں پہ جتنی سول وار انہوں نے لڑی ہے 14 سال کے اندر, وہاں پہ ہر گھر کے اندر ویپن ہے. سی آئی اے ٹرکی سب نے ڈمپ کیا ہر بندے کے پاس ویپن ہے, اور ہر بندہ آرمڈ ہے وہاں پہ. ہر مطلب 20-30 بندے کے پاس ملیشیا, ہر بندے کو گن چلانی آتی ہے تو اب رات کی یہ اپڈیٹ تھی کہ رات کو پھر جو بدوؤں تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جنگ تو جنگ سے سیز فائر ایگری کیا ہوگا تم نے جرانی کے ساتھ, ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں کیا, ہم تو لڑیں گے تم سے. اب وہ گھس گئے اندر اور لڑائی چل رہی ہے دونوں کے درمیان. اب جو ہجری ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چلیں ہم دوبارہ سے سیز فائر کرتے ہیں. اب دوبارہ جولانی صاحب آپ تشریف لائیں, تو جولانی کہتا میں نے تو سیز فائر کیا, میرا سیز فائر ہوا ہے, میں نہیں آ سکتا, سوری معذرت, اسٹاپ. آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کہ جولانی کو لائف کو بھی تھریٹ ہے. یا وہ تو تھریٹ اس کو بہت پہلے سے تھا. ایون جس دن یہ ٹرمپ سے ملا ہے اسی دن سی آئی اے نے سینکشن کر دی تھی اس کی اسیسینیشن. وہ تو اردگان یاد ہے, وہ جو اس میٹنگ کے اندر ایم پی ایس تھا, ٹرمپ تھا, اور یہ تھا احمد شرح, اور ساتھ اردگان فون پہ آ گیا تھا اسی ٹائم ہی.
اور اردگان نے کہا کہ نہیں یار یہ آپ اس طرح نہ کریں, اور اس نے کوئی ڈیل شیل پہ کیوں کی ٹرمپ کو کہ یار ہم آپ کے ساتھ آتے ہیں F-35 کی ریس کے اندر ساری چیزیں, تو جسٹ سینکشنز ہٹائیں اور دیکھیں کیا بنتا ہے آگے. اور رات کو CIA کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ خوش نہیں ہے جو ڈمیسکس کے اندر اسرائیل نے بمباری کی ہے, اور باقاعدہ امریکہ کو نہ پتہ ہو, دیر از نو وے. لیکن آئی تھنک ڈیپ اسٹیٹ کے بھی مختلف فیکشنز ہوتے ہیں نا, مطلب CIA کا جتنے باقاعدہ ساروں کو پتہ ہے, مطلب جس طرح ہمیں پتہ لگتا ہے یہ ISPR کا اکاؤنٹ ہے, جس طرح اکاؤنٹ دیکھ کے پتہ لگ گیا تھا یہ CIA کا اکاؤنٹ ہے, ان کی ساری مانیٹرنگ وغیرہ دیکھ کے, تو ان کے باقاعدہ اکاؤنٹس بہت غصے میں تھے اسرائیل کے اوپر کہ تم نے کیا کر دیا ہے, تو یہ تو مطلب ہم سچویشن کنٹرول کر رہے تھے. آئی ڈونٹ تھنک امریکہ کا کنٹرول میں کچھ بھی ہے. لائک اگر میں ایران والی وار کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ایک گول تھا کہ ہم نے نیوکلیئر پروگرام روکنا ہے, وہ تو رکا نہیں, یا ٹھیک ہے, اور باقی جو آئی تھنک روکنا نہیں تھا, اس کو یہی تھا کہ ڈیلے کر دیں. وہ بھی ڈیلے نہیں ہوگا, 6 مہینے کون سی ٹک ان کیلکولس آف تھنگس نا, 6 مہینے سال کچھ بھی نہیں ہے. اور میرے خیال ہے کہ جو ان کو سبکی ہو رہی ہے رشیا کی طرف سے اور چائنا کی طرف سے, کوئی بیک ڈاؤن نہیں کر رہا. ٹرمپ ایک چھوٹے بچے کی طرح فرسٹریٹ ہو رہا ہے, اور ایون میں سمجھتا ہوں CIA فرسٹریٹ ہو رہی ہے کہ ایک کے بعد پوسٹ لیونگ افغانستان CIA کو میجر لاسز ہر طرف لینے پڑے. جب تک وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا, آئی تھنک اب وہ اس چیز کو ریگریٹ بھی کرتے ہیں کہ یار ہم نے افغانستان میں پریزنس کم کر کے پورے ریجن کا کنٹرول کھویا ہے. لیکن اس سارے کے اندر جو ریئل کریٹیکل سوال بنتا ہے, کیا تیری پھٹنا کیوں شروع ہوگی؟ آئی ڈونٹ نو, مطلب کوئی فلٹر تو انٹریکٹ کیا, ہم نے کوئی بات کر دینی. جو ریئل کریٹیکل سوال بنتا ہے کہ اس سارے اوبیسلی HTS ایک ٹیمپریری فورس ہے, نہیں ابھی تو انہوں نے اس کو ڈسبینڈ کر دیا ہے, اور وہ کہہ دیا کہ ہم آرمی بنائیں گے, اور آرمی کے اندر سارے مطلب جو انہوں نے ریکروٹمنٹ ڈرائیو اسٹارٹ کی تھی. لیٹ می بیٹر, جولانی از ناٹ اے پرماننٹ فورس میری عقل کے مطابق. دی اونلی وے وہ پرماننٹ فورس بن سکتا ہے اگر وہ طالبان اسٹائل کوئی اگریمنٹ کرے باقاعدہ امریکہ سے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اپنے ملک میں رہیں گے, لیکن وہ اس کے لیے پاسبل نہیں نا, اس کا نیبر اسرائیل, وہ پاسبل نہیں ہے. اس طرح افغانستان کی گڈ لک یہ تھی کہ ان کے نیبرز میں اسرائیل نہیں ہے, تو وہ یہ کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اپنے علاقے میں رہیں گے, آپ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے. اب جولانی یہ کر نہیں سکتا انلیس جولانی ایکسیپٹ کرے کہ اسرائیل کی ڈکٹیشن ہوگی, لیکن اسرائیل اپنی بارڈر نیشنز کے ساتھ جو اس کے حمایتی بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کتے والی کرتا ہے. اصل وہ بالکل کوئی کینیڈا امریکہ بارڈر حساب نہیں رکھتا, وہ جارڈن ہو, لبنان, ایجپٹ, جو مرضی ہو, کہتا نہیں بھائی ہم نے رسک لینا ہی نہیں. ڈو یو ریئلی تھنک, کیا کہتے ہیں کہ جو جولانی کے لیے ان روڈز بن رہے ہیں, لائک ورچولی پورا علاقہ اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے, کہ ایران کی رجیم ان قریب گر جائے گی؟ میرا نہیں خیال. آئی تھنک جو پوسٹ اکتوبر 7 جو سٹانس ہے نا جولانی کا بھی اور ایران کا بھی, وہ موسٹلی کنٹینڈ ہے ان اے فریم ورک آف اے نیشن اسٹیٹ. تو جولانی جب سے آیا ہے دسمبر کے بعد سے لے کے اب تک, اور آن دا گو سیریز نے بہت کچھ لرن کیا ہے ان دیئر فائٹ اگینسٹ اساد اینڈ رشیا اینڈ دین ایران. اور وہ لرن یہ کیا کہ وی ہیو ٹو کنٹین آر اسٹرگل جو بھی ہماری ہے ان دا فریم ورک آف اے نیشن اسٹیٹ. اب یہ جو سویدا والا پورا مسئلہ ہے, یا جو دروز کا مسئلہ ہے, یا جو SDF کا مسئلہ ہے, یا جو کرکرز کا مسئلہ ہے, جولانی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کوئی اسلام کی جنگ لڑنی ہے یا وڑا. وہ کہتا ہے یہ کلو سوریا, جتنا بھی سوریا ہے اس کے اوپر ہماری حکومت ہے اور ہم اپنی اسٹیبلش کریں گے. Nobody is going to believe that. So I'll explain why. Yeah, of course, no one wants to believe that, and Israel will never believe that because it's not a democratic country جہاں پہ کوئی systems ہے. It's literally one man show run by Turkey. صحیح ہے, تو with major support from Turkey. اب میں بتاتا ہوں اس کے اوپر بھی جو اصل مسئلہ. اب do you think جیلانی کے عزائم نہیں ہیں؟ یار ہر مسلمان کے یہ عزائم ہے, اس میں اردگان کے عزائم بھی ہے, اردگان کے بھی یہ عزائم ہے کہ اسرائیل مڈل ایسٹ میں نہیں رہ سکتا. بیکاز اسرائیل پرابلم یہ ہے, انلیس سعودی کی بادشاہت ہو, قطر کی بادشاہت ہو, جب بادشاہ ہو, جہاں ایک فیملی ہو کے اعجاز ہے. فار ایگزامپل لیٹس بی آنیسٹ, تیرے خیال سے جب قطر نیگوشیٹ کرتا ہے امریکہ کے ساتھ تو ان کو CIA نہیں بتاتی کہ یار جو تمہاری فیملی کی حیثیت اوقات ہے, انہیں خود بھی پتا, وی ہیو یو بائی دی بالز, تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سعود فیملی جو باتیں ہمیں MBS کی پتہ ہے, جو ہم رپورٹ کرتے ہیں, CIA کو نہیں پتا, ٹھیک ہے. مثلا کہ آئی وڈ ناٹ بی سرپرائز شوگی کی ان کے پاس ویڈیو فوٹیج ہو, ٹھیک ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ اس ساری سچویشن کے اندر مسلمان حکمران کب جاگیں گے, ان کو خیال آئے گا یار سیم پلے بک بار بار ہو رہی ہے,
ہم سیم ٹریپ میں فال کرتے ہیں. ہمارے پاس یا آپشن ہے کہ بغیرت ہو جائیں یا آپشن ہے کہ مار جائیں. تیسری آپشن نہیں چھوڑی انہوں نے, مار لیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جولانی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ایران کے ساتھ ہوا ہے, مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے کہ 2-3 سال میں پاکستان کا نمبر آئے گا. نہیں, پاکستان کا نمبر اس سینس میں نہیں آئے گا مے بی جس طرح ایران کا ہے کہ جناب غوری آ گیا, ٹھیک ہے. پاکستان کا نمبر اس سینس میں آئے گا کہ ہم ایک بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیجن فیس کریں گے اور ہم سے اس میں مسٹیک ہو جائے گی اور ہمارے ملک میں سول وار شروع ہو جائے گی. آج کل کے دور میں پبلک اسپیکنگ سکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک اسپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو. یا دیر آر فالٹ لائنس جو ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں. ہمارے بھی ڈروز ہیں, ان کی بھی یہی ہے. ہاں مطلب ہیں, ہمارے بھی ڈروز ہیں, ہمارے بھی ڈروز ہیں, لیکن بیچارے کچھ لیکن فوکس ابھی سیریا کے اوپر کرے نا. طے یہ ہوا تھا ان کے اندر کہ اردگان وانٹس ٹو کنٹرول دا رجیم بٹ اردگان ہیز نو منی. تو تب منی جو گائز ہیں وہ MBS ہے اور وہ قطر ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ترکی بیسز بناتا ہے تو سیریا کے اندر یہ مطلب سوچ پائی جا رہی ہے سیریا کی گورنمنٹ کے اندر کہ وی نیڈ دا MBS منی مور دین وی نیڈ ترکی بیسز. کہ اگر وہ بیس بنائے گا, وہ ایئر ڈیفینس دے گا, تو اس کا مطلب ہے پھر MBS اس طرح سے انٹرویو نہیں کرے گا, MBS اس طرح سے کھلا کھاتا نہیں کھولے گا. If they take the MBS money تو پھر ایک ہی آپشن ہے, ابراہیم اکارڈ. نہیں, ابراہیم اکارڈ یار اس ٹائم ابراہیم اکارڈ جو ہے نا وہ MBS بھی سائن نہیں کرے گا. MBS بھی اس ٹائم تک ابراہیم اکارڈ نہیں سائن کرے گا جب تک کہ غزہ والی سچویشن ریزالو نہیں ہوتی. برو غزہ والی سچویشن میں بڑی سک بات بتانے لگا ہوں, تھوڑا ریزالو ہو گئی ہے. نہیں, سارٹ آف نیو نارمل بن گیا ہے. کیا نیو نارمل بنا ہے؟ ریزالو کرنا مے بی ٹو موسٹ پیپل ول سیم لائک کہ یو نو کانفلکٹ ہیز بین سالوڈ یا کوئی ٹریٹی وغیرہ سائن ہوئی ہے. میں نے دیکھا تھا اس کے اندر گولان ہائٹس میں اور ویسٹ بینک اس میں نیو نارمل اسٹیبلش ہوتا ہے, اس کے اوپر ٹریٹی ہوتی ہے, پھر نیو نارمل چلتا رہتا ہے کہ بندے ماریں گے, اٹھائیں گے, ہر چیز کریں گے, آپ کچھ نہیں کر سکتے, پوری اسٹیٹ بن جاتا ہے. غازہ کا نیو نارمل ڈیسائیڈ ہو گیا ہے. غازہ کی جتنی ڈسٹرکشن ہو گیا نا, اس کو غازہ والے لوگ ریبلڈ نہیں کر سکتے, مطلب پیسے نہیں ہیں وہاں, کوئی پیسہ آ نہیں سکتا, یا اسرائیل الاؤ نہیں کرے گا, جو ملک لائے گا اس پہ سینکشنز اتنا شروع ہو جائیں گی. تو ایک ہی آؤٹ کم ہو گیا. لائک فار ایگزامپل آج اسرائیل سیز فائر کرتے ہیں حماس کے ساتھ, یہ سیز فائر ہو گیا, کوئی جنگ نہیں, آپ گھروں میں واپس آ جائیں. بناؤ گے کیسے؟ لاسٹ جو پرپوزل تھا اس کے اندر UAE انوالو تھا ری بلڈنگ کے اندر اور ایجپشن انوالو تھے. ایگزیکٹلی, یہ کون سے دو ملک ہیں؟ رائٹ, UAE کو چھوڑ کے آئی ووڈ سے کہ ایک پرپوزل یہ بھی تھا. حماس جو چاہتی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ وی نیڈ ٹو لیٹ گو آف دا کوشچن آف ایڈمنسٹریشن. حماس ڈز ناٹ وانٹ ٹو کنٹرول دا ایڈمنسٹریشن, کیونکہ ان کا جو زائم ہے وہ اور ہے, اور ایڈمنسٹریشن پولیٹیکلی مینیج کرنا وہ ایک اور اضافی بوجھ ہے ان کے اوپر, جو حماس چاہتی ہے کہ ایجپٹ کر لے, کوئی اور کر لے, ہم نہیں کرنا چاہتے. بٹ دا مومنٹ اٹ گوز ٹو ایجپٹ یا سم نیبر دیٹ از اسرائیلز پراکسی, تو اٹس بیسکلی گولان ہائٹ ویسٹ بینک. نہیں, کیونکہ ایجپٹ کی جو ایجپٹ اصل میں ہر نیشن اسٹیٹ کے اندر سے نا بہت ساری فالٹ لائنز ہوتی ہیں. تو ایجپٹ کے اندر کی بھی جو ڈیپ اسٹیٹ ہے نا وہ کسی نہ ان کے اچھے کئی حوالوں سے اچھے رسومات ہیں ریزسٹنس کے ساتھ. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ہم ایجپٹ کو بھی ایز وہ دیکھتے ہیں مونولیتھ, اور ایجپٹ بھی کبھی یہ نہیں چاہے گا, وہ چاہے گا کہ اگر پھڈا ہونا ہے نا, اصل میں نیشن اسٹیٹ جو ہے نا وہ جو جن ہے یا جو بلا ہے, وہ چاہتی ہے کہ میرے بارڈر سیکیور رہیں, بارڈر کے اس طرف جو میں یہی بات جو ہونا ہے وہ یہی بات کر رہا ہوں کہ غازہ کا سلوشن ہو چکا ہے, اس کا سلوشن چھلوچن ہے بیسیکلی, یہ ہو گیا ہے. اب یہ نیو نارمل ہے آپ کا, انفارچونیٹلی. یہ میں اپنی خواہش نہیں اظہار کر رہا, یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ایسے ہے. چاہے ایجپٹ کے رکھوالے کر دیں, وہ بھی اس کو اسی حالت میں رکھیں گے. نیو نارمل کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ غزہ کے لوگ اس نہیں رہیں گے. پچھلے 30 دن میں روز وہ ایوریج 40 بندے مار رہے ہیں. 30 دن سے ایوریج ہم تقریباً روز رپورٹ کریں گے, آج 60 ہو گئے, آج 50 ہو گئے, 40 ہو گئے, کسی کو پرواہ نہیں. لائک
ہاں اچھا اب اسرائیل نے دروز کا کھاتہ کھول دیا کہ بھائی وہ بھی کھاتہ کھول دو. اب وہ ڈیلی کی بنیاد پہ 100 بندہ مار رہا ہے. اوکے فائن. رشیا یوکرین کی جنگ میں ڈیلی کی بنیاد میں کتنا بندہ مار رہا ہے لگے ہوئے. جب نیو نارمل اتنا وائلنٹ ہو جائے, وہ وائلنس ایکسیپٹ ہو جائے, تو امیجن کر وہ ٹائم 2007 ہے 6 ہے, پورے پاکستان میں بم پھٹ رہے ہیں, ہم اسکول جا رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, دوست ساتھ پھیرے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو وہ نیو نارمل ایکسیپٹ ہو گیا. اب غازہ کے اندر دنیا کا جو ریئیکشن تھا وہ 1.5 سال سسٹین رہا, لوگ تپے رہے. آئی سی سی نے جو وارنٹس ایشو کیے تھے اب ان ججز پہ سینکشن ہو گیا, یو این والی بندی پہ سینکشن ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے وائلنس کا اسکیل اور وائلنس کی ایکسپیکٹیشن چینج کر دی. اب نارمل یہ ہے کہ وہ 10 بندے مارے ایز اپوز ٹو 60. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ آپ جب واک بیک کرتے ہیں ایک سچویشن کو ریزولوشن کے لیے, تو جو اوریجنل اسٹیٹ تھا اس کو آپ اچیو نہیں کرتے, تو آپ ایک نیو اسٹیٹ بناتے ہیں جو بٹوین ڈسٹرکشن اینڈ اوریجنل اسٹیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انفارچونیٹلی ہو گیا. اور میں تو بتا رہا ہوں یار, ویسٹ بینک کی آکوپیشن, ویسٹ بینک کی کانکویسٹ, ہر چیز تو اسٹڈی کر. ہاں وہی پلے بک ہے. وہ غزہ کو دوسرا ویسٹ بینک ہی بنانا چاہ رہے ہیں. صرف غزہ کی بڑی ڈفرینس کیا تھا کہ یہاں پہ حماس تگڑی تھی, تو انہوں نے پھر وار ریو اپ کر دی. ادھر چکری کوئی نہیں تھا, وہاں تو بس وہ آئے ہیں السلام علیکم. ٹھیک ہے, اور جو امریکہ مڈل ایسٹ میں کر رہا ہے اور جو ایران کے ساتھ ہو گیا ہے ان دس وار, ایران کا رسپانس بہت اچھا تھا, خوش آئند بات ہے, بٹ دا فیکٹ کہ وہ ہو گیا چیز, اٹ ہیز ہیپنڈ. جس طرح پاکستان کا رسپانس بہت اچھا تھا, پاکستان نے تن دیا, لیکن اٹ ہیز ہیپنڈ کہ میسائل آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بندے شہید ہوئے, بالکل مین لینڈ کے اندر ہو گئے. اب نیو نارمل سے واپس نہیں جا سکتے. رشیا نے, یوکرین نے ماسکو پہ ڈرون مار دی, اب آپ واپس نہیں جا سکتے. اب آپ نے چپیٹ مار دی ہے, اب چپیٹ کھانی پڑے گی, اور اگلے کی چوائس ہے وہ کتنی مارتا ہے. جب تک کہ جولانی کا بہت کرٹیکل مسئلہ ہوگا اگر وہ ایم بی ایس کے پیسے ٹرکی کی بیس کے اوپر پریفر کرے. یہ فنڈامنٹل مسٹیک ہوگی, انفارچونیٹ. ایک اور گھٹیا ریئلٹی بتا دیتا ہوں, پیسے نہیں ملتے, سیریا کے لوگ, اس کی وجہ سے فیمن کریٹ ہوتا ہے, وہ برداشت کرنا پڑے گا. نہیں, وہ برداشت کرنا پڑے گا, لیکن بیس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آئی تھنک موسٹلی جو سیرینز ہیں وہ اس ٹائم, جب میری ایک بندے سے بات ہوئی تھی رات, وہ سیریا از ویری واسٹ کنٹری, میری بات ہوئی, وہ صبح ڈومیسکس میں تھا, رات کو وہ لتاکیہ میں تھا. وہ مجھے کچھ اور اسٹوری سنا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ صرف ایک دروز کے مسئلے کو چھوڑ کے اس ٹائم سیریا میں قدر امن ہے, اور سچویشنز آر گیٹنگ بیٹر. اور جو لوگ ادلب سے پہلے, وہ لوگ جو ادلب میں بیٹھے ہوئے تھے, جو جتنے مہاجرین تھے, کوئی 10 لاکھ کے قریب, وہ وہاں سے نکلے, اپنے گھروں میں گئے ہیں. لیکن سیم گوز جو کل جو حرکت دروز نے کیا, اس کے بعد جو بدو تھے قبائلی, وہ نکلے ہیں اس کے وہاں کیا کہتے ہیں سویدا سے, اور وہ انہوں نے مین لینڈ کی طرف موو کرنا اسٹارٹ کیا. بیسیکلی جو حجری چاہ رہا ہے نا, وہ چاہ رہا ہے کہ ساؤتھ یہ ہے اگر سیریا اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ, اور وہ ہے ایس ٹی ایف ترکی کے بارڈر کے ساتھ, وہ چاہ رہا ہے کہ یہاں سے کوریڈور بن جائے میرے لیے, فرام سویدا ٹو ایس ڈی ایف لینڈ ساؤتھ کی طرف, فرام اسرائیل ٹو ٹرکی بیسکلی. ہاں, فرام اسرائیل ٹو ٹرکی, ترکش بارڈر. وہ اس نے اپنا کائنڈ آف ایک کوٹ اینڈ کوٹ گول سیٹ کیا ہوا ہے, وہ جو آف کورس اسرائیل کا گول ہے, کہ تاکہ اس تک وہ اسرائیل کے پاس پاتھ وے بھی ہو, اور تھوڑا سا اسرائیل کو وہ بھی مل جائے. اسرائیل یہ کیوں کر رہا ہے تیرے خیال سے؟ کیوں کر رہا ہے؟ 3 نیشن اسٹیٹس ہیں مسلم جن کی کوئی تپڑ ہے, لائک دے کین ڈو سم تھنگ. ایک ترکی, پاکستان اور ایران. ٹھیک ہے, ایران کا انہوں نے گیم کھیل لی. اس پرٹیکولر ایکسرسائز میں انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ ود اے فیئر اماؤنٹ آف ڈیفینس اینڈ اے فیئر اماؤنٹ آف سسٹم ہم ورچولی ان کی گورنمنٹ کو مار سکتے ہیں. لائک لیٹس بی فیئر. ٹھیک ہے, اگر وہ چاہتے تو شاید میں بھی وہ خامنی کو پریزیڈنٹ کو اڑا دیتے. تو ان دیئر کیلکولس ان کے اپنے لوگ بھی صرف کولیٹرل ڈیمیج ہیں, ان کے عزائم بڑے ڈفرینٹ ہیں. ٹرکی کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ اس طرح کی نہیں ہوئی. ٹرکی نے ایک بڑی انٹرسٹنگ گیم کھیلی ہوئی ہے آف ایکسیپٹنگ دیم, ٹریڈ بھی کرنا, ہر چیز کرنا, یہ وہ. لیکن ٹرکی کو ٹرسٹ نہیں کرتے, ٹرکی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ سمپل, اردگان کو نہیں کرتے, ترکی کو ویسے کرتے ہو. یس, جو ملٹری کو ہونے کی کوشش بھی ہوئی تھی, اس میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اردگان کو نہیں کرتے, اردگان کو نہیں کرتے. اور فار آل انٹینسو پرپزز کیا کہتے ہیں, اردگان لائک لوگ بہت سارے ہیں وہاں پہ. لائک بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے, بٹ دیر از اے ہائی چانس کہ آپ کو ہر 5-6-7 سال بعد ایک اردگان ٹائپ کیریکٹر وہاں نظر آتا ہے. پاکستان کو تو ویسے ہی کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے,
یہ ایک مس پاکستان نے سب سے پاکستان از لائک یار ایٹ دس پوائنٹ اگر تم ہمیں ٹرسٹ کرو اٹس یور فالٹ. ٹھیک ہے, ہم نے ہر چیز ڈیمونسٹریٹ اور کر رات دی میں ہے. کسی نے اسٹوری لکھی ہوئی تھی نا کہ اسرائیل کا جو انٹیلیجنس چیف تھا اس نے کہا تھا کہ عبدالقدیر خان کو ہم نے اڑا دینا جب سارا چل رہا تھا. اور آئی تھنک 1980s کے اندر بیفور دا کولڈ وار واز اسٹارٹڈ 1980s کے اندر انہوں بفور دا افغان وار. ہاں بفور دا وہ تو افغان وار ہوئی ہے تو ہم نے چپ کر کے کہا ہے کہ چلو یار یہ کام تو جو لوگ ضیاء کو گالیاں دیتے ہیں اور آج نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بیسکلی ایک مونچھوں والا بندہ تھا جس نے کہا تھا گائز ہم کر لیں گے, ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے. تو میرے خیال سے آئی تھنک ایٹ دس ٹائم ٹو ایون میں سوچ رہا تھا اس ایشو کے اوپر کہ ٹو ایکسپیکٹ فرام سیریا کہ وہ 2-3 سال سے پہلے کوئی میجر جنگ کرے مشکل ہے. ایکسپیکٹ کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت کسی نیشن اسٹیٹ سے کچھ نہیں ایکسپیکٹ کرتا. میں پاکستان سے کچھ نہیں ایکسپیکٹ کرتا, ایران سے نہیں کرتا, ٹرکی سے نہیں کرتا. بیکاز جب ہم نے نیشن اسٹیٹ کہہ رہے تیری والی بات کے بارڈر ڈیفینڈ کرنا ہے تو ایکسپیکٹیشن ختم ہوگی. ان کی ایکسپیکٹیشن یہ آئی فون کی باؤنڈری ہے. لیکن وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو جس کریٹیکل اور اسٹریٹجک پوزیشن کے اوپر سیریا ہے نا, سیریا اگر صرف اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے نا تو وہ دیٹس اے ڈائریکٹ تھریٹ ٹو اسرائیل. اگر وہ اکنامکلی بھی وہاں کے لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو پاسبل ہی نہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ سارے ان کے جو ہیں نیبرس, حالانکہ سیریا کے پاس ریسورسز ہیں, دے ہیو ایوری تھنگ کہ وہ فائنینشلی وائبل ملک بن سکتا ہے. دے ہیو ایوری تھنگ دیٹ نیڈیڈ. اٹس دی سیم پاکستان کنڈرم, دے ہیو ایوری تھنگ, دے جسٹ یو نو ریفیوزنگ. ناٹ ریفیوزنگ مطلب انٹرنل اتنے. ہاں پاکستان از ریفیوزنگ آف کورس. ٹھیک ہے, لائک دا بیس پوائنٹ از سیم کہ پاکستان کے پاس ہر چیز ہے, سیریا کے پاس ہر چیز ہے. سیریا پہ جنگ مسلط ہوئی ہے, پاکستان جیسے لائک میں نے کرنا نہیں, دل نہیں کر رہا, دل نہیں کر رہا, آج کل کریں گے. تو یہ ہماری ہارش ریئلٹی ہے, اس کو ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی قوم کا سب سے کریٹیکل ایشو ہے کہ پرائم منسٹر کون ہونا چاہیے. نہیں کم آن گائز, تھوڑا اس کے ہم بیونڈ موو کر دیں. جولانی وہاں پہ ہیڈ بن کے بھی بیچارہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتنے پاس. اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جولانی کو اسیسینیٹ کرتے ہیں نا تو کوئی بندہ اس کو ریپلیس کرنے والا نہیں. I don't think Israel would mind that. وہ ظاہر سی بات ہے, جولانی کو مارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر 20 سال کی سول وار. CIA اور باقی انٹیلیجنس, CNN موساد از ٹرو, باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایسا اسٹیپ نہیں لیتی جہاں پاور ویکیوم کریٹ ہو. CIA اور ان کو اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اسپیشلی CIA. اسرائیل کو پھر بھی فرق پڑ سکتا ہے ان دا سینس کہ لائک وہاں پہ لیٹ سے ایک دم سے داعش آ جاتی ہے. داعش تو نہیں آئے گی, بٹ لائک داعش لائک کوئی چیز آ جاتی ہے, اوپن پلے گراؤنڈ ہوگا, تو مے بی اسرائیل کو نقصان ہوتا ہے. CIA کو تو سوٹ کرتا ہے برو, وہ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں لگے رہو. ہاں لیکن انہوں نے بھی اپنے الائز کا مطلب الائز کنٹریز دیکھنا ہے نا. وائی ڈو یو تھنک دے ڈڈ ناٹ گو فار دا خمینی. انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ آؤٹ فل ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے اس کے بعد, کیونکہ جو امریکن. نو آئی تھنک دیر از another reason. واٹ I think basically they calculated if we go after Khamenei, Iran will be forced to do something that could be catastrophic. What will that be like? I think وہ اپنی actual جو arsenal تھی ballistic missiles کو کھول دیتے basically. Because what has happened is from the point Khamenei will be assassinated to the point that news is confirmed. کچھ دن گزرتے ہیں, ان دنوں میں کیا ہوگا is basically what stopped them. Because if a nation state suddenly sees کہ ہمیں ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, even if they don't have a nuclear bomb, there's other options. یہ جو آئیڈیا ہے نا کہ the nuclear threat is the only deterrent, نہیں ٹھیک ہے, there's a lot of other options, اور وہ ساری پھر ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. تو انہوں نے وہ بھی جو حرکتیں موساد کر رہی تھی ان دا ایران, انہوں نے اپنے سلیپر سیل لانچ کیے ہوئے تھے, ایران نے تو بھی وہ والا بھی کھاتا نہیں کھولا تھا. مطلب ان کے بھی تو اسرائیل میں ادھر ادھر سلیپر سیل ہوں گے. ایران نے اور پاکستان دونوں نے بہت ریسٹرینٹ شو کیا تھا جنگ میں, جو کہ کیا تھا. میرے خیال سے پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے خیال ہے پاکستان بالکل ٹھیک کیا ہے, پاکستان کو ریسٹرینٹ کرنا چاہیے شو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا گڈ بوائے امیج ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر تو سرخیاں پڑھنا, ہاں یہ بات ٹھیک ہے, 80s کی جب پاکستان کولڈ وار میں حصہ تھا, تو برو اوپر اللہ تعالیٰ تھا, نیچے پاکستان تھا ان کے لیے, یہی ہے ٹھیک. اور ہم نے سارے معاملے اپنے سیدھے کیے اس ٹائم پہ, لائک جو معاملہ تھا انہیں سیدھا کر لو, ٹھیک ہے. ہمیں وہ دوبارہ ایک چانس مل رہا ہے کہ بھائی اب تو خیر 3 سپر پاورز ہیں, سب سے معاملے ہمارے ٹھیک ہو گئے. مگر رشیا کے ساتھ ملیں بن رہی ہیں, چائنا جو ہے وہ انویسٹمنٹیں کر رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے سر کو ذرا منرلس کی بھی بات ہو جائے. بس اس وقت
ہم وہ پیاری بچی ہیں اور سارے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں بیسکلی. چاروں انگلیاں گھی میں وہ بیسکلی ہماری ایکنی ختم ہو گئی ہے, ہم بڑے ہو گئے ہیں, حسن ہمارے پہ آ گیا, اب سب کہہ رہے ہیں جی شادی ہم نے اس لڑکی سے کرنی ہے. یہ ہم نے پورے 2000 کا ٹائم نا بڑی ذلت سے گزارا ہے, اور انڈیا کا مشکل وقت چل رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جولانی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, طالبان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. نہیں, طالبان کسی بھی نیشن اسٹیٹ سے نا اصل میں نیشن اسٹیٹ تبھی ایکٹ کرتی ہے جب دے فیل کہ ہماری جو اسٹریٹجک یا ہماری نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہے, اونلی دین دے ول ایکٹ. مطلب دا ریزن جولانی وانٹڈ ٹو سویدا واز ہم فیلنگ کہ میری اب نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہے. مطلب آج صبح سے نیوز چل رہی تھی کہ سیرین جو فورسز ہیں دے آر موونگ ٹورڈ سویدا, اور وہ دوبارہ انٹری کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ کلاشز چل رہے تھے. اور جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ جو حجری ہے اس نے ریکویسٹ بھی کی کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ڈیل بنائیں دوبارہ, اور مطلب جو آپ نے بھیجے ہیں ساری ملیشیاز ان کو باہر نکالیں. تو ان کو انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ دے آر اسٹل ویٹنگ کہ مطلب کہاں تک ہم معاملے کو کنٹین کر سکتے ہیں. جو حملہ ہوا تھا نا ڈمیسکس کے اوپر, وہاں اس حملے پہ بہت خوشیاں منائی تھیں ہمارے پڑوسی ملک نے, اور مجھے ایسا لگا آف کورس وہی بنا سکتا ہے, اور وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلی بار نا شاید دے وڈ گو فار سملر ہٹس. ٹو پاکستان؟ ہاں, ٹو پاکستان. نیور. واٹ ڈو یو تھنک؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھ سے لکھوا لیں, ڈو یو تھنک کہ انڈیا نے اپنی طرف سے دہشت اڈے ڈکلیئر کیے تھے سویلین جگہوں پہ, اٹیک دیم. پاکستان نے جواب میں ملٹری انسٹالیشنز اٹیک کی, انہوں نے جواب ملٹری انسٹالیشنز اٹیک کیے. سویلینس بھی نہیں جائیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں سویلین انفراسٹرکچر نہیں, گورنمنٹ انفراسٹرکچر نہیں جائیں گے. اس کی وجہ ہے جو منسٹری آف ڈیفینس وغیرہ کا نہیں, اس کی میں سر جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کریں گے, وہ منسٹری آف ڈیفینس میں حملہ نہیں کریں گے. اس کی وجہ ہے کہ اللہ معاف کرے, اللہ بڑے بول سے بچائے, لیکن یہ ملک ہے. ہاں یہ لیکن میں ان کی آفٹر 7 مئی میں ان کی اسٹوپڈیٹی کو انڈرسٹیمیٹ نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپریشن سندور انہوں نے اپنی طرف سے ایک اسمارٹ حرکت کی تھی. دے ور جینوئنلی سرپرائزڈ بائی دی ایئر ڈیفینس اینڈ دی ایئر کرافٹ اینڈ دی میسائلز وی ہیڈ. وہ سرپرائز تھے اور ان کو بہت بڑی شٹ اپ کال ملی. اس کے بعد جو اگلے سب کچھ پہلے 10 گھنٹے میں ہو گیا تھا, اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے نا وہ عزت بچا رہے تھے اپنی کہ بھائی ہم نے یہ بھی ٹھیک, ماں آپ آئے جہاز گر گئے ٹھیک ہے نا, تو کر لے, تو کھیل لے یار, ٹھیک ہے. وہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا فیئر ہے. میں وہ فیئر بتا دیتا ہوں. تو یاد ہے جب 26/11 ہوا تھا تو کانگریسی سرکار کو لتاڑ دیا گیا تھا. ابھی پہلگام انہوں نے کور کر لیا, حالانکہ ٹوٹل انڈین فیلنگ تھی, ٹوٹل انڈیا کے اندر پرابلم تھی بلا وجہ. دے کی ناٹ افورڈ کہ پاکستان ایک دفعہ کہ ٹھیک ہے یار پھر FATF بڑھ گیا, آ جا تجھے سیٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں TTP کے ساتھ, ہاں بیٹا اٹھیں ادھر جائیں, بے فکر ہو جائیں, آپ کی نوکریاں مل گئی ہمیں, اور ہم افغانستان میں گئے جی نوکریاں پکی کریں. دے کین ناٹ افورڈ. ایک بڑی ریئل تھریٹ ہے چائنا کی لداخ اروناچل پردیش میں. پاکستان نے ٹیررزم اپنا جنرلی کرب ڈاؤن کر کے کم از کم ان کا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ سیفر کر دیا. ٹھیک ہے, بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو وہاں معاملات بن رہے ہیں سر, سم ٹائم از ناٹ اوکے. ٹھیک ہے, یہ وہ سم ٹائم ہے ہی نہیں. لیکن اسرائیل کو یونیک ایڈوانٹیج ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کتنی دیر بعد ہم آئی تھنک ان کو ابھی 2 سال نا ان کی طبیعت ٹھیک رہے گی, 2 سال تک وہ ٹھیک رہیں گے. اس کے بعد طبیعت خراب ہونا اسٹارٹ وہ جب اگلے جنریشن آئے گی نا چیزوں کی, ویپنس کی, اور یہ وہ پھر تھوڑی طبیعت ہلکی ہلکی خراب ہوگی. لیکن مسئلہ ہے نا ابھی ان لوگوں کو نہیں پتا, اس ٹائم تک ہمارے پاس کیا کچھ ہوگا. نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ مثلا کہ ہم چائنا سے جو جہاز لے ہی رہے ہیں, ہم ٹرکی سے مل کے ایک جہاز بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو تناک ہے میرے خیال سے, جو اسٹیلتھ فائٹر ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم واحد ملک ہیں جس نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے ہارڈ ویئر اور اپنا سافٹ ویئر. یعنی ہارڈ ویئر فوراً تھا, سافٹ ویئر ہمارا چل رہا تھا, انہوں نے نہیں کیا ہوا. ان کے چیف نے خود کہا کہ یار بڑا مسئلہ ہے, ہمیں رلائے کرنا پڑتا ہے. ہم نے ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ ہمارے پاس تھا. ابھی بہت پیچھے اگر آپ PF-IF کی ہسٹری دیکھیں تو IF نے فار سم ریزن منہ کی کھائی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اینڈ فار سم ریزن نہیں, مطلب انہیں پتا, انہیں آئیڈیا نہیں تھا کہ سامنے سے جواب آئے گا. I will say for some reason because like they have a bigger budget, they have normally have better technology than us.
ٹھیک ہے. اپیرنٹلی وی ہیو انویسٹڈ ان دا رائٹ کائنڈ آف ٹیکنالوجی اینڈ دے ہیو جسٹ انویسٹڈ ان دا شائنیئر آبجیکٹ. بیسکلی آئی تھنک ان کی وار ڈاکٹرائن کا انہیں آئیڈیا ہوا ہے. میجورٹی آف دا ٹائم پلیٹ فارم سے زیادہ وار ڈاکٹرائن میٹر کرتی ہے. ان کی وار ڈاکٹرائن کے اندر یہ تھا کہ ہم اٹیک کریں گے اور پاکستان تو واپس نہیں ملا کرے گا. وائی دیٹس ٹرو بیکاز بالاکوٹ نے کیا نہیں تھا. لیٹس بی فیئر, لائک ہماری وار ڈاکٹرائن چینج ہوئی ہے نا اس کے بعد. آپ سمجھے نہیں, ہماری بالاکوٹ کے اندر آئی تھنک بیکاز ہم نے جہاز گرا دیا تھا اور بندہ ہم نے پکڑ لیا تھا, وہ لگا اچھا ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی جو پیلوڈ ہوا تھا, جب پیلوڈ والا حملہ ہوا تھا, ہم نے اس کو کچھ نہیں کیا تھا, مطلب ہم نے اس کا رسپانس نہیں دیا تھا. That was basically incorrect. Yeah, that was incorrect. And the reason that was incorrect, well, at that time, I can understand why we didn't do it. Why? Because they had superior aircrafts. We didn't at that time. ہمارے پاس J-10C اس کے بعد آئے ہیں. ہاں, جب ہمارے پاس JF-17 آ گئے تھے, J-10C I think induct ہوئے تھے اس ٹائم پہ. We were not proficient. And honestly, ابھی یہاں پہ فرق تھا PL-15 میسائل کا اور جو ہمیں ریڈار سپورٹ تھی. I think وہ چیزیں ہمارے نہیں تھی تب, اس لیول پہ نہیں تھی یا نہیں تھی, تو فائن ٹھیک ہے, اوکے ویل ٹیک دا لاس رائٹ ناؤ. بیکاز لیٹس کمپیئر کہ جو انہوں نے 2 اسٹرائکنگ کی, 50 ملین کا ڈیمیج ہو گیا ہوگا. نہیں, ڈیمیج تو کوئی نہیں ہوتا. 50 ملین کا ڈیمیج ہو گیا, درخت گرے تھے, یا 50 ملین ڈالر کا ڈیمیج ہو گیا, مان لیا. جو کارنیج ہم نے ابھی انفلکٹ کی ہے, مگر $1.5 بلین تو جہاز گراتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو اگر ہم امیجن کریں کہ پاکستان از ان اسٹیٹ آف وار ود انڈیا 2018 سے اور 2025 تک ہم تبصرہ کریں تو ہم وہ بھی جیت گئے ہیں. ڈیمیج, ڈیوسٹیشن, ایئر سپیریورٹی, ہر طرف سے. آپریشن سندور انہوں نے کہا تھا آن گوئنگ ہے, ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی تک آن گوئنگ ہے. وہ اسٹوپڈ ہیں ٹیکنیکلی. جس دن انہوں نے پہلی اسٹرائک کی تھی نا, تب آپریشن اسٹارٹ ہو گیا تھا. پاکستان کی کیلکولیشن میں کہا آن گوئنگ ہے. باجوہ میڈ اے مسٹیک وچ کین ہیپن. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس نے پیسے لے لیے تھے انڈیا سے, یو میڈ بیک ڈیسیجن. فار ایگزامپل مشرف نے کہا کہ جناب اسرائیل کا رخ میسائل کی ڈسٹینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے عبدالقدیر خان کو. رانگ ڈیسیجن, بالکل غلط ڈیسیجن ہے. جیسا ہم نے بھی کہا کہ جولانی کو بیس لینی چاہیے, پیسے نہیں لینے چاہیے. جب تک ایک فیئر ایگزسٹ نہیں کرتا نا آپ کے نیشن اسٹیٹ کا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو کین ڈو نتھنگ. مثلا کہ بٹ آئی اسٹل تھنک کہ ایسیمیٹریکل وارفیئر کے اندر اف پش کمز ٹو شو وی کین فائٹ. مطلب جان میرشائمر نے کا مطلب ہی از ہو سیڈ وی کانٹ فائٹ. نہیں میں جولانی کی بات کر رہا ہوں. He can fight who? ہیں Who can he fight? I think they can fight Israel. No, they cannot. Now explain why. The kind of مطلب اسی طرح کی it's the same fight جو ہوتی ہے حزب اللہ کرتے ہیں, not more than that. Yeah, but that's not a problem. It is actually not a problem. But Houthis don't have that advantage that Syria has. I don't think you understand carpet bombing کیسے کام کرتی ہے. Like I genuinely believe کہ sometimes you guys just don't understand it کہ ایک ملک کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ نہیں کرنا برو, آپ نے صرف جہاز در جہاز بھیجتے جانا ہے, بم گراتے جانا ہوتا ہے بس. بٹ کارپیٹ بامبنگ کے بعد تو افغانستان بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا نا پھر. It did. But no, it did. No, you have to understand. They reduced it to rubble. Then America had plans کہ اب ہم یہاں بیٹھیں گے آگے. ٹھیک ہے. And that's the moment they lost the war. Basically, Israel has no such plans. ٹھیک ہے. So for example, اگر تو مجھے بتاتا کہ تب سے لے کے آج تک ہر سال 20 دن امریکہ کارپیٹ بام کرتا افغانستان کو, تو شاید ان کی 1/10 کاسٹ آتی. ٹھیک ہے, اور افغانستان آج بھی فارغ ہوتا ہے. ڈو یو تھنک وٹس ول اسٹاپ ترکی ٹو انٹروین؟ اگر ترکی انٹروین کرتا ہے, مطلب ترکی کو بھی تو یہ دیکھ رہا ہے نا ابھی اس ٹائم کے, چلو اس طرف مطلب ابھی ایک بارڈر کے اوپر اچھا خاصا ایریا ہے. Now that is something interesting. So let's say Turkey and Julani have an alliance of some sort. ٹھیک ہے, and then Israel Julani go to war. Would Turkey and Israel decide to go to war with each other? Because Turkey and Pakistan are iron brothers as well. ہاں, اس کے بعد پھر پاکستان کیا کرے گا؟ No, it has to. Let me explain. جو let's say اردوغان نہیں کوئی اور ٹرکی میں بن جاتا ہے پریزیڈنٹ, ٹرکی پھر بھی نیول وار سے بھیجے گا پاکستان کو. آپ کی فوج اور آپ کی انٹیلیجنس ایسے ہر طریقے سے. سو خدا نہ خواستہ if Turkey and Israel go to war, تو پھر یہاں سے شاہین اڑیں گی اور کوئی آپشن نہیں رہتی آپ کے پاس. آپ کا سسٹم ایسے آپریٹ کرتا ہے نیشنل اسٹیٹس کے ساتھ. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ اسرائیل, ٹرکی اینڈ پاکستان ایکچولی وانٹ ٹو گو ٹو وار ود ایچ ادر؟
लाइक जो रियासतें हैं. आई थिंक इसराइल भी नहीं चाहता अभी इस टाइम नहीं चाहता तुर्की पे जंग करना. That's why Israel is using Druze. इसराइल की जो शौक एंड ऑ की डॉक्ट्राइन है ना, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. That's why they're using the Druze basically. जो उन्होंने डमास्कस पे हमला किया था ना, इट वाज नॉट टू डिक्लेयर वार ऑन सीरिया. बेसिकली इट वाज फ्रॉम देयर शौक एंड आर डॉक्ट्राइन के एकदम से इतना बड़ा हमला करो और क्लेम करो कि जी हमने तो हमला कर दिया और मतलब सीरिया की आर्मी भाग गई एंड व्हाट नॉट. बट वो यही था कि जस्ट टू गिव देम अ शॉक दैट दे कैन अब्जॉर्ब. उन्होंने कोई आउटरेजियस किस्म का अटैक नहीं किया कि जुलानी की असैसिनेशन कर दी हो या किसी मेजर मिलिट्री हेड को. आई थिंक इट्स द सेम थिंग. क्या कहते हैं वही ईरान वाली बात कि गॉड फॉरबिड वो खामनी को मार देते, या जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, दे वर लाइक वी नॉट वांटिंग टू फेस देम राइट नाउ, बट हम इतना उनको मार देते हैं कि चलो वो थोड़ा सा स्लो डाउन कर दें कुछ चीज़ों को. आई थिंक वो उसमें भी फेल करके, आई बी ऑनेस्ट विद यू, दे फेल्ड इन दैट एज वेल. बट जुलानी के केस में हर 6 महीने बाद हरकत करा देना कोई इशू नहीं है उनके लिए, वाइल कीपिंग जुलानी अलाइव. लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग कैन दे प्ले? एज लॉन्ग एज $100 बिलियन अमेरिका साल के बेचते रहे, जो वो बेचते रहे. आई मीन मतलब अभी तक तो आई मीन पिछले 10 साल में तो यही हो रहा है. हमने ये आई मीन इट्स काइंड ऑफ It's a joke. It's a joke. Like APEC is just a joke. हाँ नहीं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर पाकिस्तान को हर साल it has been a new normal for 20 years. अगर पाकिस्तान को हर साल $20 बिलियन अमेरिका देता रहे, अब तो नहीं दे रहा ना, इवेंचुअली खत्म करने पड़ेगा ना उसको. नहीं, हमें उन्होंने दिए हैं 4, 5, 6 साल, दैट्स इट. ठीक है, इसराइल को 20-25 साल से दे रहे हैं. इसराइल की जो लॉबी एग्जिस्ट करती है ब्रो, वो इनसेन है. यू थिंक देयर विल कम अ टाइम इन आवर हिस्ट्री, इन आवर लाइफ टाइम के जब अमेरिकन लोग कहेंगे कि कंजर वाला, अमेरिकन लोगों कहना है कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन द पीपल इन द पावर कॉरिडोर्स, they will not say it. You don't think they will say it? Not at all, because Israel is their child, is their pet. But haven't we मतलब this whole Damascus attack और जो इसके बाद कंडेमनेशन आई है इवन फ्रॉम यूरोप, क्योंकि जो था ना, bro, let's see funding कट होती है कि नहीं 2 साल में तो नहीं हुई. नहीं वो तो नहीं होगी, क्योंकि वो तो नहीं, फंडिंग नहीं कट होगी ब्रो, नहीं होती. अमेरिका कैन नॉट अबैंडन इसराइल. व्हाई नॉट? अमेरिका का मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब जॉन मैशम भी ये बात करता है कि अमेरिका का कौन सा स्ट्रेटेजिक गोल क्या कहते हैं अचीव हो रहा है मिडिल ईस्ट टू कीप, मतलब द इजरायली डॉग कीप्स द सऊदी ऑयल बैरन्स इन चेक. फैसला क्या प्रॉब्लम था? बट नाउ दे हैव एमबीएस व्हिच इज लाइक एमबीएस इज नाउ, बट इमेजिन एन एमबीएस जहाँ पे उसको पता है कि अमेरिका इज नॉट बैकिंग इसराइल. फिर सबको शरारत सूझती है, फिर बंदा कहता है अच्छा फिर ज़रा देखें हमास वाले बॉयज़ क्या कर रहे हैं, हुती हम अहले तशीक के साथ कर लेंगे, कोई मसला नहीं. ये फिर हरकतें होती हैं. सद्दाम जब गुड बुक्स में था अमेरिका के, इजराइल फेयरली सेफ था. जैसे ही वो गुड बुक्स हटा, वाज द फर्स्ट थिंग ही डिड, आई विल बर्न हाफ ऑफ इजराइल. व्हाई? उसमें कुत्ता है वो यहाँ पे. तो अमेरिका इसराइल को एज अ टूल अबैंडन नहीं करेगा कभी भी. जिस तरह मैं एक रियलिटी बताता हूँ, पाकिस्तान ऑलवेज हैज़ दी अमेरिका ऑप्शन. जितना मर्जी हमसे दूर हो जाए ना, ऑलवेज हमारे पास ऑप्शन होती है. ठीक है, सोने पे सुहागा हमारे पास नूक्स भी होते हैं. ठीक है, पाकिस्तान ऑल्सो ऑलवेज द चाइना ऑप्शन. इंडिया अनलेस वो चाइना को वो ज़मीन दे जो उनको चाहिए, दे डोंट हैव द चाइना ऑप्शन. ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की क्रिटिकल फेलियर है कि उन्होंने अपने नेबर से एक ऐसी बिगाड़ ली है कि अब वो वापसी तब भी होगी जब तुम ज़मीन दोगे. इसलिए पाकिस्तान इंडिया का मामला रिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि कश्मीर का इशू रिजॉल्व नहीं होता. इट्स क्वाइट फेयर. सो पाकिस्तान इंडिया के नेवर बी फ्रेंड्स. जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, अमन की आशा चला लें, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, आप मेरा खान दे दें, आप कर लें, कुछ भी नहीं होगा. वहाँ से सब ले लें, वहाँ सोनम बाजवा ले, कोई चक्कर नहीं, मेरा खान दे दें. ठीक है, आपका पानी का मसला है, पानी का कश्मीर का मसला, बेसिकली पानी का मसला है कश्मीर. ठीक, वहाँ पानी ना होता तो ठीक है, पानी का मसला है. और इंडिया और चाइना का पानी का मसला है, ब्रह्मपुत्र रिवर का, अरुणाचल प्रदेश का. ना इंडिया छोड़ सकता है, ना चाइना शायद पूरी तरह ले सकता है अभी, वरना अगर ले ले लेता, क्योंकि लद्दाख तो उन्होंने ले लिया था. सो पॉइंट बीइंग कि पाकिस्तान ऑलवेज हैज द अमेरिका ऑप्शन. का जो कैसे देखो यार, फिर वो इंडिया और चाइना हैं तो क्या चाहते हो तुम क्या करें. तो आई डोंट थिंक इसराइल, there is a situation in America in the next 100 years जहाँ पे Israel is not the most key ally. But I also kind of see कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक फ़िलहाल जो सिक्योरिटी गोल्स एक इसराइल ने अचीव करने की कोशिश की थी ना, कि डीमिलिटराइज गज़ा,
وہ تو اس میں کامیاب نہیں ہوا ابھی تک. when they weren't able to do it in the first 6 months, اس کے بعد they said okay fine we'll destroy it. اگر آپ پہلے 6 مہینے دیکھو تو they sent in tanks and troops and کہ ہم پکڑتے ہیں, ہم ڈھونڈتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, losses, major L's. اس کے بعد like fine اس کو تباہ کر دو. Because one of the ways to get rid of any kind of militancy is کہ پورا گراؤنڈ لیول کر دو. Once the grounds are leveled پھر کیا ہے, گن کے مارو. ایون جو ٹنل نیٹورکس ہیں, ٹھیک ہے, the way that they're operating, those will eventually crumble when the cover of the concrete jungle finishes. Yeah, but I think it's gonna take ابھی لون کیا نام ہے اس کا, ڈراپ سائٹ کے لیے ایک بندہ کام کرتا ہے, he's a security expert اور he's been in Israel. تو وہ کہہ رہا تھا کہ they can مطلب the resistance can fight for more than 2 years. مطلب جس طرح یہ ambushes وہ کر رہے ہیں کہ 5 بندے مار دیے ایک دن میں, 6 بندے مار دیے. So these kind of ambushes can go on for more than 2 years. I don't think کہ جو تو calculus تو بنا رہا ہے, they can fight for 2 years. Israel with the funding that has can fight for 100 years. But that's when the political pressure comes in. You don't think you think اگر 2 سال کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا تو اگلے 5 سال بھی اس طرح ہی رہے گا. If the Supreme Court plays out, جو لگ رہا ہے it will play out against Benjamin Netanyahu in Israel, the regime change in Israel, I think then there will be a regime. But I have a feeling کہ we might see a relatively liberal guy come in initially, but I don't see him running more than 2-3 years because the right wing, دنیا جنرلی پولرائز ہو گئی ہے, معاشرے جنرلی پولرائز ہو گئے ہیں, اور جو اس وقت رائٹ ونگ آپ کہہ لو انسین زائنسٹ ہندوتوا ٹائپ نانسنس ہے, بیکاز ہم اس ریالٹی سے نکل چکے ہیں. لائک پاکستان واز انسین ان ٹو دیز فرنج گروپس 90s میں, ارلی 2000s میں. ہماری قوم اس سے نکلی ہے باہر, ٹھیک ہے, تو ہم مڑ کے دیکھ سکتے ہیں کہ او شٹ یہ کیا تھا, ابھی تک کوئی چل رہا ہے, یہ بوائز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر کیونکہ یہ بوائز کی وہ چیز ریوارڈ ہو رہی ہے. ہمارا کبھی بھی کوئی ٹیررسٹ تنظیم, جیسا بی جے پی ایک ٹیررسٹ تنظیم ہے, وہ پاور میں ہے. نتنیاہو کی آرگنائزیشن ٹیررسٹ ہیں, وہ پاور میں ہے. پاکستان میں یہ کبھی نہیں ہوا. نہیں, اور پاکستان میں یہ نہیں ہوا کہ لشکر محمد نے آیا کہ جی ہم گورنمنٹ میں, ہم بھی انہیں کہتے تھے کہ ہاں یہ پیراملٹری فورسز ہیں, یا یہ دہشت گرد تنظیمیں, یا یہ جہادست گروپس ہیں. لیکن اسرائیل کی سوسائٹی کے اندر بھی بہت جو مین اسٹریم ٹیررزم ہے نا, وہ دیکھ رہا تھا میں, جو اس کی مارننگ ہو رہی ہے. ابراہم جو بندہ ہے, جو اسرائیل کا فوجی ہے, جو مرا ہے, تو وہ اس کی بیوی آگے کہہ رہی ہے, روز آ کے مجھے بتاتا تھا کہ میں نے اتنے بندے مار دیے. میں نے کہا یہ کیا اس طرح کی مینٹیلٹی ہے. These people that genuinely feel that what we're doing is wrong, they are now being sort of pushed down by the fact کہ اتنے لوگ ہمارے مر چکے ہیں, ان کی بیواؤں کو سنیں, ان کے بچوں کو سنیں. So in a group of people who have lost on the Israeli side that have lost people to this war, well, this genocide, it's not a war, it's unfair to call. Iran and Israel had a war, this was genocide. In this genocide, so their voices are drowned out by the people جو رو پیٹ رہے ہیں, and that's the image that's being presented. So یاد ہے کہ جو وہ ریلیز ہو رہے تھے ہاسٹیج شروع میں, تو ایک بندی کا انٹرویو آیا تھا which said like really positive stuff about Hamas. وہ کہاں ہے, where is she? I haven't heard from her. She's not like a famous celebrity touring, like Malala Yousafzai بیچاری بچی کو گولی لگتی ہے, world renowned celebrity. We have someone جو حماس کے ٹیررسٹ کے کیمپ سے نکلا ہے اینڈ ٹیلنگ یو لائف کیسی ہے, ویئر از شی, یو ڈونٹ سی اٹ. سو یہ پروجیکشن جان کے کی جاتی ہے. آئی ایم شیور اگر اس کا ہم انٹرویو کریں, اس بندی کو ڈھونڈ کے, لیٹس سے ہم اس کو ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں, اس کو انٹرویو کرتے ہیں, آئی وڈ ناٹ بی سرپرائزڈ کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ٹھیک ہے, آئی وڈ ناٹ بی سرپرائزڈ. یا وہ خودکشی کر لے, یو نو, mental trauma میں وہ خودکشی کر لے گی, خبر ہے یہ خودکشی کر لی اس بندے نے, سوری معذرت, اتے بار ٹب میں ڈراؤن کر گئی ہے, سی سی ڈی. یار یہ سی سی ڈی جوک نا بڑا انیکسپیکٹڈلی ہماری جگہ مار رہے ہیں. بھائی اس لائف کے بعد ہمیں سب سے زیادہ ان باکس آئے کہ پلیز ہمیں پرائیویٹلی لنک سینڈ کر دو. لوگوں نے بہت انجوائے کیا. So yeah, I guess کتنے منٹ ہو گیا. I think in conclusion ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ after this conversation you guys are probably more retarded now.
ٹھیک ہے. اینڈ ہیونگ لسن ٹو دس یو ہیو کازڈ ہارم ٹو یور سیلف. اور ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.